نبی علیہ السلام نے لاؤڈ اینڈ کلیئر بتا دیا، من تشبہ بقوم فہو منہم، جو جس کے ساتھ مشابہت اختیار کرے گا قیامت کے دن اسی کے ساتھ ہوگا، جو جس کے ساتھ مشابہت اختیار کرے گا قیامت کے دن اسی کے ساتھ ہوگا۔ جو دن منانے کا ہم پوچھتے رہتے ہیں نا، سنیے چند واقعات، اس سے آپ کو بات سمجھ میں آ جائے گی انشاءاللہ۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ جب ہجرت کر کے تشریف لائے تو آپ نے دیکھا کہ اہل مدینہ سال میں 2 دن میلے وغیرہ خوشیاں مناتے ہیں۔ تو آپ نے پوچھا اپنے صحابہ سے کہ یہ کیا ہے؟ تو صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ 2 دن ہیں جن میں ہم خوشیاں مناتے ہیں، ہم مطلب یہ غیر مسلم قومیں جو ہیں خوشیاں مناتی ہیں، عید کے طور پر، تہوار کے طور پر ان کو سیلیبریٹ کیا جاتا ہے۔ تو یہ اس سلسلے کی ایک پرانی کڑی چلی آ رہی ہے۔ نبی علیہ السلام نے کیا معاملہ کیا؟ حدیث میں موجود ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العزت نے تمہیں ان 2 دنوں سے بہتر 2 دن عطا فرمائے ہیں، ایک عید الفطر اور ایک عید الاضحیٰ۔ مسلمانوں کے لیے سال میں یہ 2 ہی دن ہیں خوشی کے، تہوار اور عید کے طور پر، فرمایا کہ ان کا خیال کرنا ہے، انہی پہ رہنا ہے۔ اور شریعت کے اندر 2 ہی عیدیں ہیں، حدیث کی تمام کتابوں میں 2 عیدوں کا ذکر، ایک عید الفطر اور ایک عید الاضحیٰ۔ فقہ کی تمام کتابوں میں انہی دونوں عیدوں کے مکمل تفصیلی مسائل موجود، کیونکہ عیدیں ہی 2 ہیں۔ جب پاکستان بنا تھا، سرکاری تعطیلات آپ دیکھ لیجئے، اس میں 2 عیدیں لکھی ہوئی ہیں۔ اردو کی اسلامیات کی کتابیں دیکھ لیجئے، اس میں 2 عیدیں لکھی ہوئی ہیں۔ اب ہم ترقی یافتہ ہو گئے، 70 سال میں اب ہم نے 3 تک لے آئے، اور 20 30 40 50 سال کے بعد یہ 4 5 6 ہو جائیں گی۔ یہ رک نہیں سکتا۔ ہم نے جب اصل کو چھوڑ دیا نا، اب تو جدت ہی جدت ہے، یہ رکنے والا سلسلہ نہیں ہے۔ اگر رک سکتے تھے تو صرف حدیث پہ رکتے، جب ہم نے راستہ کھول دیا اب رکنے والا معاملہ نہیں رہا۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا 2 عیدیں ہیں، تو نبی علیہ السلام نے منع کر دیا غیر قوموں کے تہوار کو منانے پہ۔ پھر نبی علیہ السلام نے امت کو فرمایا کہ تم یہود و نصارہ کی مخالفت کرو، اہل کتاب کی مخالفت کرو، حکم ہے اس کا۔ اور یہ فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہم۔ اب اس بارے میں چند مثالیں سمجھ لیجئے اور غور کیجئے کہ ہم لوگ کہاں جا رہے ہیں، ہمارا کیا بنے گا، قیامت کے دن ہم کس کا ساتھ چاہتے ہیں، آج ہمیں ڈیسائیڈ کرنا ہوگا۔ سنیے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ داڑھی کو بڑھاؤ اور مونچھوں کو ترشواؤ۔ کچھ لوگ آئے، ان کی مونچھیں بڑی ہوئی تھی، داڑھیاں نہیں تھیں، پوچھا یہ کیا ہے؟ کہا ہمیں ہمارے رب نے، یعنی کہ ہمیں ہمارے بڑوں نے کہا ہم یہی کرتے ہیں۔ فرمایا نہیں، مجھے تو میرے رب نے حکم دیا کہ داڑھی کو بڑھانا ہے، مونچھیں کٹوانی ہے، ترشوانی ہے۔ اور خاص طور سے یہاں بتایا کہ یہود و نصارہ کی مخالفت کرنے کا حکم ہے۔ یہ وضع قطع کے اندر آتی ہے داڑھی۔ اس کائنات میں سب سے حسین چہرہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، اور اس چہرے کے اوپر سجی ہوئی داڑھی تھی۔ اور غور کیجئے، لباس کے بارے میں بہت سارے لوگ جو ہے نا بہت نرم ہو گئے ہیں اور بہت کام خراب ہو گیا ہے۔ اور آج ہماری جوان بچیوں کا لباس اور چھوٹی بچیوں کا لباس یورپین ہوتا چلا جا رہا ہے۔ کالج یونیورسٹیز کے لباس میں پینٹ اور یہ چیزیں آ گئی ہیں، اور 20 30 سال بعد اسکرٹ بھی آئے گی اور سب ختم ہو جائے گا، جو تھوڑا بہت رہ گیا یہ بھی ختم ہونا ہے اور کم ہونا ہے، کیونکہ ہم نے ٹریک وہ لیا ہوا ہے۔ سنت کے راستے کو جب چھوڑ دیا، پردے کو چھوڑ دیا، تو ابھی آگے ہی بڑھنا ہے، بے حیائی میں کم نہیں ہونا۔ ہماری اب عورتوں کے لباس کیا ہو چکے ہیں، اور بھی مزید تباہی آنی ہے۔ آج اگر کہیں کوئی صحیح برقعے والی عورت مل جائے تو دل میں خیال پیدا ہوتا ہے کہ چلو الحمدللہ کچھ تو ہیں، لیکن 30 40 سال کے بعد جو آج لباس پہن کے عام عورتیں پھر رہی ہیں، یہ والی عورتیں 30 سال بعد اسی لباس میں ہوں گی کہ چلو ان کا بھی بڑا اچھا لباس ہے بھائی، کیونکہ اس وقت اور زیادہ تباہی آ چکی ہوگی، کیونکہ ہم تو تباہی کے راستے پر ہیں۔ ہم لباس کو اہمیت ہی نہیں دیتے، لباس کا بڑا تعلق ہے۔ کتنے لوگ کہتے ہیں جی حدیث میں لباس کا کہاں ہے جی؟ تو پہلی تو یہی بات، من تشبہ بقوم فہو منہم، جو جس سے مشابہت اختیار کرے۔ کیا ہمارے لباس
ہماری بچیوں کے نام تو عائشہ، خدیجہ اور زینب ہیں، کیا ان کے لباس بھی بی بی فاطمہ، بی بی خدیجہ والے ہیں؟ نام تو وہ رکھ لیے، لباس کن کے ہیں؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو یعنی امت کو فرمایا کہ دیکھو جب تم پگڑی باندھا کرو تو پگڑی کے نیچے ٹوپی پہن لیا کرو. یہ میں نے پگڑی پہنی ہوئی ہے نا، اس کے نیچے یہ ٹوپی ہے، یہ نظر آ رہی ہے آپ کو؟ یہ ٹوپی ہے. فرمایا توجہ کیجئے گا، فرمایا کہ تم پگڑی جب پہنو تو نیچے ٹوپی پہن لیا کرو. ارے بھائی ایک آدمی نے پگڑی پہننی ہے تو ٹوپی کے بغیر اگر پگڑی باندھ لے گا تو کیا وہ پگڑی پگڑی نہیں کہلائے گی؟ کیوں منع کیا؟ سنیے، فرمایا کہ یہود جو مشرکین ہیں یہ پگڑی تو باندھتے ہیں، ٹوپی نہیں پہنتے. کتنی باریک بات کو سمجھایا جا رہا ہے. کہتے ہیں جی لباس کے بارے میں کہاں حکم ہے جی؟ کیا یہ لباس کا حصہ نہیں ہے؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ پہنی ہے، یہ لباس کا حصہ ہے. اتنی باریک بات کو جا کے سمجھا رہے ہیں. اگر کوئی آدمی ویسی پگڑی مان لے کیا کمی تھی، پگڑی تو پگڑی ہے. فرمایا نہیں، ان کی مخالفت کرو. ابھی بھی اگر ہمیں سمجھ میں نہ آئے تو کیا کہہ سکتے ہیں؟ ہم ان لوگوں کا لباس پہنتے ہیں جنہوں نے نبی علیہ السلام کو تکلیفیں پہنچائی. دشمن رسول کا لباس ہم پہنتے ہیں تو ہم وہ لباس پہن کر اپنے نبی کو کتنی تکلیف پہنچاتے ہوں گے، کبھی اس کا تصور بھی کر لیجئے گا. اور حضرت جی پیر حافظ ذوالفقار احمد نقشبندی دامت برکاتہم العالیہ فرماتے ہیں کہ پہلے دل ایک ہوتے ہیں پھر لباس ایک ہوتے ہیں. حضرت جی فرماتے ہیں پہلے دل ایک ہوتے ہیں پھر لباس ایک ہوتے ہیں. ہم جو لباس پہنتے ہیں اس کا بڑا دل سے تعلق ہے. اگر ہمارے دل اللہ والوں سے جڑ جائیں ہم ان کے لباس پر آ جائیں گے. اگر ان کے لباس پر نہیں آئے تو اس کا مطلب ہے دل ابھی ایک پورے طریقے سے نہیں ہوئے، ابھی راستے کے راہی ہیں. شادی بیاہ میں جو ہم لباس پہنتے ہیں باقاعدہ میڈیا میں دیکھ کر کہ کس فاحشہ عورت نے کون سا لباس کہاں پہنا وہ بنواتے ہیں. اچھا اور غور کیجئے مخالفت کا جو حکم ہے. فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھنے کے بارے میں کہ تم جب روزہ رکھو تو سحری کیا کرو، کہ مشرکین سحری نہیں کرتے، مخالفت کرو. افطاری کے بارے میں فرمایا ہے کہ جب افطاری کرو تو جلدی کر لیا کرو، مشرکین دیر سے کرتے ہیں تم جلدی کر لیا کرو، مخالفت کرو. اتنی چھوٹی چھوٹی باتوں میں مخالفت کا باقاعدہ حکم آ رہا ہے. اور غور کیجئے حج کے موقع کے اوپر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 اعمال ایسے تھے، آپ کے ساتھ 1.25 لاکھ صحابہ ہیں، کہ جس میں آپ نے کھلا حکم دیا کہ مشرکین کی مخالفت کرو. ان میں پہلا پیغام کیا تھا؟ نبی علیہ السلام میدان عرفات تشریف لے گئے. مشرکین مکہ اپنے آپ کو سپیریئر سمجھتے تھے اور عرفات کے میدان میں نہیں جاتے تھے، حج کے لیے جاتے تھے، عرفات نہیں جاتے تھے. میدان عرفات حدود حرم سے باہر ہے. وہ کہتے تھے ہم حج پہ جا رہے ہیں تو ہم حدود حرم میں رہیں، حدود حرم سے باہر کیوں جائیں؟ نبی علیہ السلام نے جب حج کیا تو مشرکین مکہ کا بعض کا خیال تھا کہ شاید چونکہ یہ قریشی ہیں، خاندان کے اور اپنے نسب کا اور اپنے مقام کا خیال رکھیں گے اور آپ بھی عرفات نہیں جائیں گے. لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام خاندانی اور قبائلی روایات کو پامال کرتے ہوئے اللہ کے حکم کو پورا کیا اور میدان عرفات تشریف لے گئے. دوسری بات، آپ نے میدان عرفات میں قیام کیا، رات مزدلفہ آ گئے. اب 10 تاریخ کی صبح ہے، مزدلفہ سے منی آنا ہے. غور کیجئے گا، منی سے مشرکین مکہ نکلتے تھے، سورج نکلنے کے 10-12 منٹ کے بعد، 15 منٹ کے بعد جب جو سامنے پہاڑی ہے سبیر، اس کے اوپر روشنی آ جاتی، سورج بلند ہو جاتا، مشرکین مکہ مزدلفہ کو اس وقت چھوڑتے اور منی کے لیے نکلتے. نبی علیہ السلام نے کیا کیا؟ امت ساتھ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سورج نکلنے سے چند منٹ پہلے نکلو منی سے، مشرکین کی مخالفت کرو. کتنی باریک باریک باتوں میں سمجھایا جا رہا ہے. ہمیں پھر بھی سمجھ میں نہ آئے تو پھر ہم اپنی عقل کا علاج کروائیں کہ مشرکین کی مخالفت کرو. یہ ساری باتیں حدیث میں موجود ہیں، میں گھر سے کچھ نہیں بتا رہا ہوں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک عمل ہے، آپ 10 محرم کا روزہ رکھتے تھے. ابتداء اسلام میں 10 محرم کا روزہ رکھنا فرض تھا.
جب ہجرت ہو گئی، مدینہ طیبہ آ گئے تو رمضان کے پورے مہینے کے روزے فرض ہو گئے، تو 10 محرم کے روزے کی فرضیت ختم ہو گئی، تاہم اس کی ایک فضیلت باقی رہی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام مکہ میں تھے، آپ نے ہمیشہ روزہ رکھا 10 محرم کا، مدینہ آئے آپ روزہ رکھتے رہے، رمضان کے روزے فرض ہو گئے، آپ رمضان کے روزے فرض رکھتے اور 10 محرم کا روزہ نفلی پھر بھی رکھتے، زندگی گزرتی گئی اسی عمل کو جاری رکھتے ہوئے۔ اللہ اکبر کبیرہ، کاش یہ درد دل آپ کے دل میں آج اتر جائے۔ اس بات کو بھی نہ سمجھانا تو سمجھ لیں کہ دلوں پہ ابھی بہت محنت کرنے کی ضرورت ہے۔ نبی علیہ السلام برسوں ایک عمل کرتے رہے، برسوں زندگی گزر گئی، پھر آخر وقت میں نبی علیہ السلام کو یہ معلوم ہوا کہ 10 محرم کا روزہ یہودی بھی رکھتے ہیں۔ پوچھا یہ کیوں رکھتے ہیں؟ جواب ملا، یہودیوں نے بتایا کہ اللہ رب العزت نے فرعون کو 10 محرم کو غرق کیا تھا، موسیٰ علیہ السلام کو نجات دیتی، ہم شکرانے میں رکھتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کو جب معلوم ہوا تو 2 باتیں فرمائیں۔ ایک تو یہ فرمایا کہ ہم زیادہ اس بات کے مستحق ہیں کہ ہم شکرانے کا یہ روزہ رکھیں، تم تو دین چھوڑ چکے ہو، تم تو تورات پر کہاں عمل کرتے ہو؟ تورات میں تو لکھا ہے میرے اوپر ایمان لے آؤ، تم نے کہاں عمل کیا اپنے دین پہ؟ ہم زیادہ مستحق ہیں کہ اللہ کا حکم کو ہم صحیح طریقے سے پورا کر پائیں گے۔ اور دوسرا، امت کو کیا سبق دیا؟ فرمایا کہ اگلے سال جو زندہ رہے گا، جو روزہ رکھے، وہ اکیلا 10 کا نہ رکھے، 9 کو یا 11 کو ساتھ ملائے، مشرکین کی مخالفت کرنے، یہود و نصارہ کی مشرکین کی مخالفت کرنے کا حکم۔ اب جتنے یہاں لوگ بیٹھے، آپ میں سے کسی نہ کسی نے یا سب نے 10 محرم کا روزہ رکھا ہوگا کبھی نہ کبھی۔ کیا کبھی صرف 10 کا رکھا؟ ایسا ہوا کہ 9 کو نہ جوڑا ہو یا 11 کو نہ جوڑا ہو؟ ہمیشہ 2 رکھے نا، 1 تو نہیں رکھا، اصل تو صرف 1 تھا، 9 کیوں رکھا؟ آئندہ کبھی زندگی میں رہے اور محرم کا مہینہ آئے اور آپ 9 یا 11 کا ساتھ جوڑے ہوں، سارا دن سوچیں آج کا یہ روزہ مجھے کیوں رکھوایا گیا؟ وجہ کیا تھی؟ وجہ تھی مشرکین کی مخالفت کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زندگی بھر روزہ رکھتے آ رہے ہیں 10 محرم کا، مکہ میں رکھا، پھر مدینہ میں رکھا، لیکن جس دن معلوم ہو گیا کہ یہودی بھی یہ رکھتے ہیں تو آپ نے اس کو فرمایا کہ نہیں، مخالفت کرو، 9 یا 11 کا جوڑو۔ اگر یہ بات بھی سمجھ میں نہیں آ رہی نا تو پھر سیدھے لفظوں میں ڈوب مرنے کا مقام ہے ہمارے لیے۔